3160 سال قبل مسیح فدان بابل کے جنوب میں واقع ایک پرامن شہر۔ بچے کو شفا عطا کر اس کی پریشان ماں کا دل شاد کر دے اور اس کی ماں کی پریشانی کو شادمانی میں بدل دے۔ اے میرے خدا، اس بچے کو شفا عطا کر۔ اس بچے کی ماں یہ عہد کرتی ہے کہ تیری بارگاہ تیرے حضور میں قیمتی نذرانے پیش کرے گی۔ اشتار عظیم سے تمہارے بچے کی زندگی کی دعا کی ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ جاؤ اور اپنے بچے کی اس طرح تربیت کرو کہ وہ بڑا ہو کر اشتار کا پیروکار بنے۔ آپ کی اور اشتار عظیم کی بہت بہت مہربانی۔ اشتار مہربان پہ درود و سلام ہو، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ میرا بچہ موت کے تہانے پر تھا، آپ نے اسے نئی زندگی بخشی۔ اشتار عظیم بزرگ اشتر کو سلامت رکھے، اشتر کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً یہ بچہ بھی ہمارے بچے کی طرح شفا یاب ہو جائے گا۔ ہاں، اشتار مہربان اور قدرت مند ہے، یقیناً اسے بھی شفا دے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ چلیں چلو چلیں۔ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ جو خود مسجود ملائک ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو۔ تمام کائنات انسان کی تابع ہے، پھر بھی تم ان بے جان پتھروں اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ تم یہ سب باتیں اپنے تئیں کر رہے ہو اور بیکار میں ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہو۔ میں خود سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا، میں خدا کا نبی ہوں اور میری باتیں کلام الہی میں سے ہیں۔ یہ کتاب وہ آسمانی صحیفہ ہے جو میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ میں ان کے دین کا پیروکار ہوں اور اس کتاب کی ترویج و تبلیغ پر مامور ہوں۔ میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس آسمانی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کی توہین کرو۔ میں توہین نہیں کر رہا، صرف سوال کر رہا ہوں۔ اگر جانتے ہو تو جواب دو، اگر نہیں جانتے تو قبول کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اشتار کی عبادتگاہ کے بت تمہارے خالق ہیں یا تمہاری مخلوق؟ تم لوگ اشتار کے حکم کے تابع ہو یا وہ تمہارے تابع ہے؟ اشتار تم پر حکم چلاتا ہے یا تم اس پر؟ اگر اشتار ایک کمزور اور ناتواں پتھر ہے تو پھر اس نے کس طرح ہمارے بیٹے کو شفا بخشی؟ صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ اشتار نے اس کے بیٹے کو شفا دی، میں نے دیکھا ہے۔ وہ حکیم و دانا جس نے تمہاری آوازاری سنی، اسی نے تمہارے بچے کو شفا بخشی، نہ کہ اشتار نے۔ تم نے اگرچہ غیر خدا سے لو لگائی اور غیر سے ہی مدد طلب کی، لیکن وہ جو تمام بندوں کے حالات سے واقف ہے، اس نے تمہاری حالت زار پر رحم کیا اور تمہارے بچے کو زندگی بخشی۔ تمہارے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں۔ تم نے اشتار کو دیکھا لیکن حقیقی شفا دینے والے کو نہیں دیکھا۔ یعقوب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس کے خدا کی عبادت کریں۔ کیوں؟ صحیح کہا نا؟ بھلا ہمارے خداؤں سے ہمیں کیا مل گیا جو تمہارا دے گا؟ میں تم لوگوں کو خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہوں۔
کائنات کی ہر شے سے بالا. کیا جانے کہ تمہارا خدا باقی دیگر خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا معلوم کہ تم اور تمہارا خدا معبد اشتار کے کاہن کی طرح سیم و زر جمع کرنے اور اپنے منافع کے اصول کی فکر میں نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ میں لابان کا گلہ چراتا ہوں اور میرے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے. کیا میں نے اب تک آپ لوگوں سے اجرت طلب کی ہے؟ کیا اب تک سوائے محنت و مشقت کے کچھ اور کرتے دیکھا ہے؟ اگر بعد میں اجرت طلب کر لی تو اب تک تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، ورنہ تم بھی کاہنوں سے کچھ کم نہیں ہوتے. تم سب ایک جیسے ہو، صرف اپنے مفادات کی فکر میں رہتے ہو اور اپنے پیٹوں کو بھرنے اور خزانوں کے انبار جمع کرنے میں لگے رہتے ہو. تم حق بجانب ہو. تم نے اپنا اکلوتا بیمار بیٹا کھویا ہے اور کسی نے بھی تمہاری مدد نہیں کی، نہ ہی ایسٹر جادوگرنی نے اور نہ ہی معبود کے خدا اشتار نے. اگر تمام خداؤں سے بھی منہ موڑ لو تب بھی حق بجانب ہو. مجھے معبود کے عاجز خدا اشتار سے کوئی سروکار نہیں. میں تمہارے نادیدہ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہم نے ان بے جان پتھروں کے خداؤں سے کیا کچھ نہیں سہا، اب کسی اور خدا کے متحمل نہیں ہو سکتے. معبود کے کاہن آ گئے. یہاں سے جلدی نکلو. ہٹ جاؤ فارس، ہٹ جاؤ. اس طرف اسے چھوڑ دو. آخر اس نے کیا کیا ہے؟ اسے چھوڑ دو. جاؤ اسے پکڑو، بھاگ نہیں نہ پائے. جاؤ. اگر حاکم لابان کے داماد نہ ہوتے تو تمہارے ساتھ وہ کرتا کی. مجھے تم سے اور کاہنوں سے کوئی خوف نہیں. جاؤ یہاں سے اور مزید یعقوب کی کفر آمیز باتوں پر کان مت دھرو. کیا دکھائی نہیں دے رہا کہ یعقوب کی کفر آمیز باتوں کی وجہ سے فدان کو قحط کا سامنا ہے؟ چلو پہلے یہاں سے چلو، غضب نازل ہو جائے. چلو یہاں سے جلدی چلے. چلو یہاں سے. چلیں. چلو جاؤ. غضب سے مبتلا ہو جائے. چلو یہاں سے جلدی کرو. آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. چلو بھائی تم بھی یہاں سے چلو. جلدی کرو. اگر جلد بارش نہیں برسی تو فتان کے لوگوں کی تمام فصلیں تباہ ہو جائیں گی. امید ہے کہ خدا جلد از جلد اس شہر پر باران رحمت نازل کرے گا. بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی پرانی رسم ہے. ایستار کے دشمنوں کو نظر آتش کیا جاتا ہے، منجنیق کے ذریعے آگ میں جلانا. ہم پر رحم کرو. اس کا گناہ کیا ہے؟ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے. آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑ دو مجھے. تم یہی نگرانی کرو، میں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے. چھوڑ دو مجھے. میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ہم پر رحم کرو. چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے. میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑ مجھے، چھوڑ دو مجھے. اسے چھوڑ دو. یعقوب چرواہا ہے، حاکم لابان کا بھانجا. کائن محترم ہم پر رحم کرے. فارس نے کچھ نہیں کیا. یہی سزا ہے. فتان کے لوگوں میری مدد کرو، میں بے گناہ ہوں. فارس کو سزا ملنی ہی چاہیے. چھوڑ دو مجھے. آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے اپنے حق کا دفاع کیا ہے.
اشتار کا دشمن ہے. اس نے پتھر سے اشتار پر حملہ کیا اور اسے بیکار و فضول کہہ کر پکارا ہے. بدان کے قدیمی رسومات کے مطابق جو کوئی بھی عظیم اشتار کی اہانت کا مرتکب ہوتا ہے اسے منجنیق کے ذریعے نظر آتش کیا جاتا ہے. میں بے گناہ ہوں، میری مدد کرو. قائد اعظم میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، میری مدد کرو. بدان کے لوگوں میری مدد کرو، مجھ پر رحم کرو، میں بے گناہ ہوں. اے بدان کے لوگوں، اے بدان والوں، مجھ پر رحم کرو، میں بے گناہ ہوں. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، رحم کرو، چھوڑ دو مجھے، میں بے قصور ہوں. مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر رحم کرو. بدان کے لوگوں، میرا گناہ کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ میں بے گناہ ہوں، بے گناہ ہوں. میں بدان کے لوگوں، میرا گناہ کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ بے گناہ ہوں میں. حضور میں مت چلاؤ، یا تو تم اپنا خون بہا ادا کرو. آپ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کچھ نہیں کیا، اس پر رحم کرے، اس پر رحم کرے. اس نے کچھ نہیں کیا، اس پر رحم کرے. اس کا خون بہا کتنا ہے میں ادا کرتا ہوں. تم ادا کرو گے؟ کیا وہ خود اشتار کے دشمنوں میں سے ہے؟ تم تو خود اشتار کے دشمنوں میں سے. پہلے اپنا تو خون بہا ادا کرو. پھر مجھے کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ منجنیق کے ذریعے نظر آتش ہونا تو مجھے اجداد سے ورثے میں ملا ہے. میرے دادا ابراہیم بھی ایک بار نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکے گئے تھے. تم اگر اب تک گرفتار نہیں ہوئے تو وہ بھی حاکم کی وجہ سے، کیونکہ تم اس کے بھانجے بھی اور داماد بھی. یعنی حاکم اور حکومت سے منسوب افراد تمہارے خداؤں کی توہین بھی کر دیں تو بھی لائق سزا نہیں. اسے گرفتار کرو اور اس کے دادا کی طرح اسے بھی آگ میں ڈال دو. چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے چھوڑ دو اور اس ملزم کو بھی چھوڑ دو. فارس کو سزا ملنی چاہیے. جب یعقوب اس کا خون بہا ادا کر رہا ہے تو تم لوگوں کو حق نہیں کہ اسے سزا دو. اسے آزاد مت کرو. یعقوب تمہیں 500 دینار فارس کا خون بہا ادا کرنا ہوگا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں یہ رقم ادا کر دوں گا. خدا میرے عزیز ماموں کو سلامت رکھے. آخر میں کب تک تمہاری حفاظت کروں کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے؟ بہت شکریہ. یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں. جب تک میں خون بہا ادا نہیں کر دیتا آپ کے لیے کام کروں گا. آپ کا بے نام غلام بن کر رہوں گا. آپ نے فارس کے پورے خاندان کو نجات دی ہے. آپ نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے. آؤ چلیے.
बेचारा हमेशा काम में जुटा रहता है। 14 साल से इश्तार, फद्दान और बाबुल के लोगों की कुर्बानी मांग रहा है। अगर खुदा लाबान को हमारी मदद के लिए न भेजता तो ये हम दोनों को ही जला देते। फारिस को चाहिए कि अपनी जिंदगी की निजात मिलने पर इश्तार परस्ती को छोड़कर यकता परस्त हो जाए। हो गया है राहिल, वो हो गया है। जिस लम्हे उसे मौत से निजात मिली है वो यकता परस्त हो गया है। हमारा नन्हा मेहमान कब आ रहा है? बहुत जल्द या नबी खुदा, अब ज्यादा देर नहीं। अरसे दराज से इस बच्चे के इंतजार में हूँ। अगर खुदा ने चाहा तो जल्द ही ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। इस सरदार और उसके हमराइयों पर दुरूद हो। याकूब लाबान पर दरूद हो। शुक्रगुजार। लगता है कि इश्तार के लिए नजराने लेकर जा रहे हो। खुदाओं को कुछ भी तो करना है, वरना इस साल बारिश का कोई इम्कान न होगा। ऐसा नहीं लगता कि इन खुदाओं से कहीं ज्यादा तुम्हें इन खजूरों की जरूरत है? कुछ लोगों ने तौहीन करके खुदाओं को गज़बनाक कर दिया है और अब हमें उसकी तलाफी करनी होगी। आपको यकीन है कि फरदान पर माबिद इश्तार के ये बेजान पत्थर के वजह में बारिश बरसाते हैं? तुम्हारी इन्हीं बातों ने खुदाओं को गजबनाक किया है और उन्होंने सरजमीन फद्दान से बरसते बादलों को दूर किया है। खुदाओं की तौहीन करने से बाज आ जाओ याकूब। ये खुद पर कैसा जुल्म है कि खुदावंद कादिर मुतलक को छोड़कर कमजोर और नातवा मुजस्सिमों की परस्तिश करते हो। क्यों अपने तारीख कुलूब को खुदा यकता पर ईमान लाकर मुनव्वर नहीं करते हो? इश्तारे बुजुर्ग, बारिश बरसाने वाले खुदा, तुम्हारी इबादत गाह को तुम्हारे दुश्मनों के खौफ से पाक करती हूँ, ताकि तुम इस सरजमीन को खुशहाली से निजात देकर फद्दान के लोगों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाओ। ए इश्तारे अजीम, तुम्हारे माबूद को तुम्हारे दुश्मनों के खून से गुस्ल देती हूँ। शायद कि इस तरह के तुम इस सरजमीन से खुशहाली को दूर करके फद्दान के लोगों पर बाराने रहमत। हमेशा की तरह माबूद के सामने खड़ा होकर खुदाओं की तौहीन कर रहा है। ये सरदार उसके बीवी बच्चों से बातें कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। और अपनी रहमत की बरसात फद्दान के लोगों पर नाज़िल करो। ए इश्तारे अजीम, याकूब ने फिर वही करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो खैर और गज़ब का शिकार हो। अब उसके साथ क्या करे? तुम बस लाबान को यहाँ बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से लाबान को बुला कर लाओ। आली जनाब, माबूद इश्तार के बड़े काहिन ने आपको वहाँ बुलाया है, हमारे साथ चलिए। कोई खास काम है? जी आली जनाब। अब बस करो। अगर अब की बार चोरी की तो कोड़ों से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। वादा करता हूँ मेरे बाप की तौबा। बोलो इसे। मेरे साथ आओ।
ظاہراً مسئلہ یعقوب چرواہے سے متعلق ہے. یعقوب اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، میں جواب دے نہیں. وہ خداؤں کے خلاف باتیں کر رہا ہے. یہ کاہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سوالوں کا صحیح جواب دے. اگر جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے تو مجھے کیوں زحمت دیتے ہو؟ خداؤں کا خدا اشتار عظیم غضبناک ہے. مجھے قحط اور خشک سالی نظر آ رہی ہے. وطن کے لوگوں پر خشک سالی اور موت کا سایہ منڈلا رہا ہے. میں کاہن اعظم کو بلاتا ہوں. رسیدہ مائیں دیکھ رہی ہوں. اشتار کو غضبناک کیا گیا ہے. اشتار اپنے مقابلے میں کفر اور توہین کا متحمل نہیں ہو سکتا. کسی نے اشتار کو غضبناک کیا ہے. جس نے خدا کی توہین کی ہے جلدی اپنے انجام کو پہنچے گا، عذاب سے دوچار ہوگا. اشتار بزرگ قربانی مانگ رہا ہے. یعقوب کو کفر آمیز باتیں کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ لوگوں کے ایمان کی ذمہ دار تم لوگ ہو، اس کی باتوں کا جواب دو. میں حاکم ہوں نہ کہ کاہن. یعقوب اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. لیکن وہ تمہارا بھانجا اور تمہاری بیٹیوں کا شوہر ہے. فدان کے امن و امان کی ذمہ داری مجھ پر ہے. میرے بھانجے کے اعمال پر نظر رکھنا میری ذمہ داری اسی ہے. وجہ سے تمہیں اسے روکنا چاہیے. اس نے امن و امان کو برباد کر رکھا ہے. شہر کی امن کو دوبارہ بحال کرو. قحط بہت جلد ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور یعقوب ان تمام باتوں کا باعث ہے. واہ، بہت خوب. یعقوب اب تک تو میری بھیڑوں کی کثرت اور نعمتوں میں اضافے کا باعث بنا رہا ہے، اور اب وہ فدان کے قحط اور بدبختی کا باعث ہو گیا ہے. اس لیے کہ اب یعقوب خدا پر کفر بکتا ہے. وہ پہلے بھی بابل کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو اس وقت کیوں؟ اب تک اس نے اپنے عقیدے کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا. اب برکتا ہے. مجمع عام میں بربل اشتار کی توہین کرتا ہے. تمہیں اسے خاموش رہنے پر مجبور کرنا ہوگا. کرنا ہوگا؟ ہاں، کرنا ہوگا. تمہارا کیا خیال ہے کہ حکومت بابل نے تمہیں یہاں کس کام پر مامور کیا ہے؟ تو گویا تم جانتے ہو کہ کس نے مجھے یہاں پر مامور کیا ہے. بہتر ہوگا کہ یہ بھی جان لو کہ میں حکومت بابل کے حکم کا پابند ہوں، نہ تمہارے نہ ہی معبد اشتار. بس تو پھر ٹھیک ہے. اگر بابل نے معبد اشتار کے کاہن اعظم اس ماجرے سے باخبر ہو جائے تو ہمیں مت کہنا. یعقوب سے بات کروں گا. یعقوب سے کہنا کہ اگر اس کی طرف سے مجھے یا میرے خاندان کو کوئی خطرہ پیش آیا تو اس کے تمام خاندان کو آگ لگا دوں گا. جو بلّا اپنے ماں باپ سے پہلے بھونکنا شروع کر دے تو وہ جلد ہی بھیڑیوں کا لقمہ بن جاتا ہے. اپنی زبان کو لگام دو. اس بار معاف کر رہا ہوں، اگلی بار معافی کی گنجائش نہیں. اگر قحط ہماری فصلوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنا تو یعقوب اور اس کے گھر والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. ہم پر آئی مشکل کی وجہ یعقوب ہی ہے. سلام بابا، خوش آمدید. سلام بابا. فدان شہر کے حاکم کو اتنی فرصت مل گئی جو آپ اپنی بیٹیوں سے ملنے آئے ہیں. یہ یعقوب سدھرے گا نہیں. کیا ہوا پاپا؟ پھر معبود اشتار کے کاہنوں نے یعقوب کی شکایت کی ہے؟ تمہارے خیال میں یہ سب جو فتنہ پردازیاں ہیں کاہنوں کی کارستانیاں ہیں، اور اس یعقوب کی کوئی خطا ہی نہیں؟ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ یعقوب سوائے ابلاغ رسالت اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے اور کچھ نہیں کرتا. اسے معبد اشتار کے ہزاروں سال پرانے آئین سے کیا مطلب؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کے بارے میں بتائے تو ٹھیک ہے بتائے. وہ میرے خاندان کو بھی تبلیغ کرے، لیکن دوسرے لوگوں کے عقیدوں کی توہین کیوں؟ آپ غلطی پر ہیں بابا. وہ لوگ اس تبلیغ کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے. بابا، یعقوب آئین یکتا پرستی کی تبلیغ پر مامور ہے.
ان کے والد اسحاق اور دادا ابراہیم کی آئین کی، اور آپ بھی فدان کے لوگوں کے امن و امان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اور آپ اپنے فرائض کی ادائیگی کریں۔ تم لوگ بھی اسی کی طرح بے باک اور گستاخ ہو گئے ہو۔ اگر میں اپنے فرض پر عمل کروں تو تم لوگ دشت و بیاباں میں سرگرداں ہو جاؤ۔ بابا، میں اور میری بہن لیا اپنے شوہر کے دین پر ہیں اور آئین یکتا پرستی کی ترویج میں ان کی حمایت کریں گے۔ تم سب پاگل ہو گئے ہو، کیوں میرے مقام و منزلت کے در پہ ہو؟ جانتے ہو اگر بابل کے معبد اشتار کے کاہن اعظم کو پتہ چل جائے کہ میرا بھانجا فدان میں معبد اشتار کے خلاف تبلیغ کرتا ہے تو مجھ پر کیا مصیبتیں ٹوٹیں گی؟ یعقوب کے خدا کی قدرت و طاقت بابل کے حاکموں کی قدرت سے کئی زیادہ ہے، یا تو وہ اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ ہم اور آپ اپنے خدا سے ڈریں۔ مجھے نہ اس کے خدا سے کوئی سروکار ہے نہ ان کے خدا سے۔ یعقوب کو حق نہیں کہ وہ فدان میں میرے مقام و منزلت کو تہوبالا کرے۔ راہیل، راہیل، کیا ہوا میری بچی؟ راہیل، تمہارا رنگ کیوں اڑ گیا؟ وقت قریب آ گیا ہے بلدا، دائی کو خبر کرو جلدی۔ فارس، جی علی جناب۔ صحرائے جدون جاؤ اور یعقوب سے کہو کہ جلدی یہاں آئے۔ جلدی کرو، میرا گھوڑا لے جاؤ۔ اللہ بانی وحشیوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نبوت انسانوں کی رہنمائی۔ شاید اسی وجہ سے اکثر انبیاء چرواہے تھے۔ میں جو اسرائیلی ہوں اپنے بیٹوں کو صحرا میں لے کر آیا ہوں تاکہ وہ رہنمائی کرنا سیکھ لیں۔ میرے بیٹے بنی اسرائیل زور آزمائی اور طاقتوری کو معیار برتری و سرداری کیوں سمجھتے ہیں؟ میں نے تو انہیں زور آزمائی اور طاقتوری نہیں سکھائی ہے۔ سب اٹھ جاؤ، چلو اٹھو اٹھو اٹھو۔ میرا جانشین اور خاندان کا بڑا وہ ہے جو خدا کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ابراہیم اور اسحاق بہترین انسان تھے، طاقتور ترین نہیں۔ کیا ہوا؟ تم لوگ گلہ لے کر آؤ۔ بابا کہاں چلے گئے؟ کچھ نہیں ہوا، گلہ جمع کرو، ہم واپس چلیں گے۔ بلدا جی راہیل تمہاری سوگن ہے؟ ہاں، تمہارے راہیل سے تعلقات اچھے ہیں؟ اچھے تھے جب تک ان کے بچے نہ تھے۔ راہیل بھی میرے ساتھ اچھی تھی اور یعقوب بھی، لیکن اگر وہ دونوں صاحب فرزند ہو گئے تو میں جانتی ہوں کہ پھر میری کوئی اہمیت نہیں تم رہی۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ یعقوب اور راہیل بہت اچھے انسان ہیں۔ یعقوب راہیل کو بہت پسند کرتے ہیں، اگر اس کا بچہ بھی ہو گیا تو اس کو تمام بیویوں پر زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ کتنی بیویاں ہیں ان کی؟ میں، لیا، زلفا اور راہیل۔ ساری بیویوں کو؟ ہاں، مجھے، لیا اور زلفا کو تو پھر بھول ہی جائیں گے۔ جلدی کرو،
اگر دیر ہو گئی تو پھر تمام ذمہ داری میری گردن پر ہوگی. مجھے نہیں لگتا. یعقوب ایک مہربان اور عادل شخص ہے. اگر حسد کرنے کے بجائے ذرا محبت سے پیش آؤ تو تم کو بھی ضرور چاہے گا. جناب لابان پر درود. بہترین انعام دوں گا. مجھے زچہ و بچہ صحیح و سالم چاہیے. پریشان مت ہوئیے, میں ایک تجربہ کار دائی ہوں. گھبراؤ مت راہیل, خدا بڑا عظیم و مہربان ہے. راہیل, 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 یہ بے ہوش ہو گئی. راہیل, راہیل, راہیل.